الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آدمی کا جسم کیا ہے جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ہے. خون کا گارا بنایا گیا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے. یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور اس علاقے چک بیلی خان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم. مجھے دوستوں نے ابھی کہا کہ آپ کا بیان دوسرے نمبر پر ہوگا آخر میں اور آپ سے قبل حضرت مولانا شکیل الرحمان صاحب کا بیان ہوگا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے میری طرف سے معذرت کریں اور یہ عذر پیش کریں کہ میرا سفر طویل ہے اور میں نے صبح پہنچنا ہے مالاکنڈ کے اندر. تو بڑا طویل سفر ہے. اس عذر کی بنیاد پر میں نے وقت پہلے لیا اور اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی انتہائی درجہ توجہ کا طلبگار رہوں گا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا سجایا آراستہ کیا مزین کیا باغ و بہار لگائے ندی اور نالے بہائے
چمنستان لگے، کہیں آبشاریں ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں جھرنے ہیں، کہیں دور تک سبزے کی چادر ہے، کہیں پھولوں کی مہک ہے، کہیں بلڈنگ ہے، کہیں پارک بنے ہوئے ہیں، کسی کی بادشاہت ہے، کسی کی تجارت ہے، کسی کی معیشت ہے، کسی کی چودراہٹ ہے، کسی کی خانگی ہے، نوابی ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے سب کے اوپر ایک قانون بھی رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سب پہ زوال آئے گا، سب پہ فنا آئے گا، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اہم ترین مضامین 4 ہیں، جن کو ہمارے ہاں علم و تفسیر میں اصول مہمہ کہا جاتا ہے، یا مقاصد اربعہ عالیہ کہا جاتا ہے، یا امام رازی کی اصطلاح میں ان کو الثوابت کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید، اثبات التوحید، دوسرے نمبر پر اثبات الرسالت، تیسرے نمبر پر صداقت الکتاب، اور چوتھا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت۔ یہ 4 اہم ترین مضامین ہیں، اور چک بیلی خان والوں، کمال اس رب کی کتاب کا یہ ہے کہ کبھی اللہ ان 4 مقاصد کے لیے الگ الگ صورت اتارتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص اس میں صرف اور صرف اصول مہمہ میں ایک مقصد ہے، وہ ہے توحید۔ سورۃ الضحیٰ میں صرف رسالت ہے، اور سورہ زلزال میں قیامت ہے، سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عظمت قرآن ہے، اثبات کتاب، صداقت الکتاب۔ اور کبھی قرآن کریم یہ 4 مضامین ایک صورت میں ذکر کر دیتا ہے، اور کبھی میرے رب کی کتاب کا کمال کہ یہ 4 مضامین ایک رکوع میں اکٹھے کر دیتا ہے، اور کبھی میرے رب کی کتاب کا کمال کہ یہ 4 مقاصد اللہ ایک آیت میں جمع کر دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ آئیے وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ چک بیلی خان والو، ذرا قرآن کریم کا انداز دیکھیے، زور دیکھیے، تاکید دیکھیے، الفاظ پہ غور کیجیے۔ فرمایا کل من علیہا فان، جتنی بھی اس زمین پر آباد ہیں سب کے اوپر فنا نے آنا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی بچے گی تو وہ تیرے رب کی ذات باقی بچے گی۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس بدن کے اندر یہ روح آئی ہے، اس بدن سے ایک نے ایک دن اس روح نے نکلنا ہے، اور جب میرا رب نکالے گا، کائنات
کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کسی کا دم تعویذ ٹونا، نہ کسی ڈاکٹر کی دوائی، نہ کسی طبیب اور حکیم کا نسخہ اسے روک سکے گا، نہ کسی کا عہدہ، نہ کسی کی فوج، نہ کسی کا منصب، نہ کسی کی صدارت اور وزارت۔ جب یہ فیصلہ آتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس ایک گھڑی سے، اس گھڑی اس وقت سے ایک لمحہ مؤخر ہو سکتے ہیں، نہ پہلے ہو سکتے ہیں۔ جس کی موت اللہ نے رات 9 بجے لکھی ہے، 9:02 نہیں ہوں گے، اور نہ ہی 2 منٹ کم 9 پہ آئے گی۔ جب 9 لکھ دیا ہے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ڈاکٹر کی دوائیاں حیران، طبیب کے نسخے حیران، دم پڑنے والے بھی دم پڑ رہے ہیں، تعویذیں بھی لٹک رہی ہیں، لیکن کچھ چیز کام نہیں آ رہی۔ کام کر رہی ہے تو رب کا قانون اپنا کام کر رہا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ یقین جانیے یہ تو میڈیا کا دور ہے، قربان جاؤں اس دن میرے سامنے میرے واٹس ایپ کے اوپر کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، یقین کیجئے میں تو کانپ اٹھا۔ کسی بنانے والے نے بھی بڑا کمال کیا، اوپر قرآن کی یہ آیتیں ہیں کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کی یہ آیت ہے، اور یہ آیت بھی ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، فرار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہاں تک بھاگے گا؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو بھاگتا جائے گا، وہ سامنے کھڑی ہو کے تجھ سے ملاقات کرے گی، تجھے سینے سے لگائے گی۔ تلاوت یہ جاری ہے، میں دیکھ رہا ہوں کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے خبریں بتا رہا ہے کہ موت آ گئی ہے، کوئی لوگوں کو تماشا دکھا رہا ہے، ہنسی اور مذاق کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن ادھر موت آ گئی ہے۔ کوئی فٹ بال کے میدان میں گیند کو، فٹ بال کو کک لگانے کے چکر میں دوڑ رہا ہے، لیکن اس پہ وہی موت آ گئی ہے۔ کوئی چھت سے گر کے مر رہا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر رہا ہے۔ میں نے کہا چکبیلی خان والوں، موت تو آئے گی، جب آئے گی تو پیچھے نہیں ہوگی، لیکن چند ہی دن پہلے، چند دن اسی ہفتے کی بات ہے، ہمارے مردان کے ایک عالم درس قرآن دے رہے تھے کہ قرآن کے سامنے موت آ گئی۔ موت تو آنی ہے، ایسے کیوں نہ آئے جی؟ موت تو ویسے بھی آنی ہے، جب آئے تو اس حال میں کیوں نہ آئے؟ اس لیے تیاری کیجیے، اس کے لیے لوگوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے تو وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہاں سے اٹھو گے نا تو تھوڑی دیر اپنے بستر کے اوپر سوچ لینا کہ اگر اسی لیٹے ہوئے کمبل کے اندر، چادر کے اندر ملک الموت نے ادھر سے پکڑ لیا اور کہہ دیا کہ چل، کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ایک عالم سے، ایک شخصیت سے کسی نے کہا تھا، بعض نے یہ روایت ایک صحابی کی طرف بھی منسوب کی ہے
کہ ان کی ساری زندگی یہ خواہش تھی کہ میں کسی موت کی کشمکش میں مبتلا شخص سے پوچھ لوں کہ بھئی یہ تکلیف کیا ہوتی ہے موت، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ بڑی ان کی یہ تمنا تھی، چاہت تھی کہ کسی مرنے والے سے آخری لمحات میں پوچھ تو لوں کہ آپ ذرا بتاؤ کیا کیفیت ہے۔ لیکن اس شخصیت کے اوپر خود جب یہ وقت آ گیا تو پاس بیٹھے ہوئے کسی نے کہا آپ ساری زندگی لوگوں سے پوچھتے تھے لیکن ناکام رہے، ابھی آپ پہ بھی کچھ غنودگی طاری ہو رہی ہے اور کبھی بے ہوشی آتی ہے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگے بس یہی کہہ رہا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وجود پہ ایک ایک بال جو ہے یوں لگتا ہے کہ ایک ایک بال کے اوپر الگ الگ موت آ رہی ہے، اتنی موتیں ہیں۔ اس حقیقت کو ہم نے بھلا دیا ہے، نہ بوڑھے کو یاد ہے نہ جوان کو یاد ہے۔ مجھے محلے داروں نے کہا فلاں بابا بیمار ہے، آپ اس کو دیکھنے چلے جائیں، میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ کتنی عمر ہے؟ 107 سال عمر ہے۔ کہنے لگے آپ کو مقتدی رہا ہے تو کہیں فوت ہو جائے گا، بیمار ہے۔ فوراً مجھے جب دیکھ کے پہچان لیا، میں نے سلام کیا، کہتا ہے بس مولانا صاحب دعا کرو میں ٹھیک ہو کے چلا پھراں دوڑا۔ میرا رنگ بدل گیا، میں باہر نکلا، بولا کچھ بھی نہیں، دعا کی، نکلا تو اپنے ساتھیوں کو غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا تم اس کے موت کی فکر میں ہو، اس کے مرنے کا کوئی ارادہ نہیں اس کا۔ 107 سال کے بعد وہ اب پھرے گا، دوڑے گا۔ یہ وہ حقیقت کئیوں کو جوانی میں یاد اور کئیوں کو پاؤں قبر میں پہنچ چکے ہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتی۔ یاد کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اکثرو ذکر حازم اللذات، او چکبیلی خان کے رہنے والوں لذتیں تو بڑی یاد کرتے ہو، آج فلاں چیز کھائی بڑا مزہ آیا، لذت آئی، آج فلاں جگہ گئے بڑی چس آئی، بڑا مزہ آیا، لذتیں تو بہت یاد کرتے ہو، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لذتیں مٹا دینے والی چیز کو بھی یاد کر لیا کرو جو موت ہے۔ لذتیں تو یاد کرتے ہو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو بھی یاد کر لیا کرو، الموت جو موت ہے۔ اور قرآن نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کیوں فرمایا؟ اللہ، ذائقہ اس لیے کہ اس کی اتنی کڑواہٹ ہے میرا دوست کہ بعض سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مرنے والا مر جائے گا، غسل بھی دیا گیا، کفن دیا گیا، دفن بھی ہو گیا، سوگ بھی ختم، قبر کے نشان بھی مٹ گئے، قیامت کے دن جب اٹھے گا اس وقت بھی موت والی کڑواہٹ محسوس کرے گا۔ یہ ایسا ذائقہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے، آسان کام ہے۔ اور کئیوں نے تو تماشا بنا رکھا ہے، تھوڑی سی بات پہ غصہ ہے، ڈز اپنے آپ کو مار دیا، میں پریشان ہوں جی، پریشان ہوں، میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہوں۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، مجھے سینکڑوں لوگوں نے کال کی، نوجوان، مولانا صاحب ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ پھر ان سے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مرنے کے بعد آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ کیا خودکشی کے بعد آپ کی ٹینشن اور غم ختم ہو جائیں گے؟ نہ میرا دوست، میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اب تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں، فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تیاری کر لیجئے،
اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، من یرد اللہ ان یہدیہ، آپ کی توجہ ہے؟ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ قربان جاؤں، واہ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں اس کے دل میں لگتی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ تنگی محسوس نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے سینہ کھلتا ہے؟ سوال درست۔ قرآن کہتا ہے جسے ہدایت دینے کا ارادہ کروں، اللہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف یشرح، کس طرح سینہ کھلتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نور یقذف فی قلب العبد، نور یقذف فی قلب العبد، وہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نور جب اللہ اپنے بندے کے دل کی گہرائی کے اندھیرے تک پہنچا کے دل کی اندھیری کوٹھڑی کو منور کر دیتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے، ساری حقیقتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، قرآن بھی سمجھ آنے لگتا ہے، سنت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، قیامت برزخ آخرت بھی سمجھ آنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے دوسرا سوال کر دیا، عجیب لوگ تھے نا۔ جب پہلا کہا کہ وہ کیسے کھلتا ہے، فرمایا نور ڈال دیا جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا پتہ کیسے چلے گا کہ میرے دل میں نور پڑ چکا ہے؟ سوال یہ تھا۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، پوچھا صحابہ کرام نے وَهَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے ہاں سینہ کھل گیا، نور پڑ گیا؟ فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے، نشانیاں سن لیجئے چکبیلی خان والو۔ پہلی نشانی الانابۃ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ تیری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی نشانی نور پڑ گیا، التجافی عن دار الغرور، کہ بندے کا دل اس دھوکے باز دنیا سے بھر جاتا ہے، اس سے رخ موڑ لیتا ہے۔ جب دل اچاٹ ہو جائے اس دنیا سے، پتہ چل جائے کہ دنیا ایک دھوکے باز چیز ہے۔ اور قربان جاؤں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا اس بدکردار عورت کی طرح ہے جو آپ کو بھی پیغام نکاح دیتی ہے، قبول ہے، آپ بھی پیغام نکاح دیں تو قبول ہے، ٹھیک ہے، سب کی طرف، تو سب کے پاس تو جا نہیں گی، جائے گی تو ایک کے پاس، یا ایک کے پاس بھی نہیں جائے گی، سب کو الو بنا دے گی۔ میڈیا پہ بھی عجیب تماشے ہیں۔ اس دن ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اکثر جگہ دفتر کھلے ہوتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، تو لڑکے سے پیسے لے کر اب بیچارہ نوجوان لڑکا ہے، اس کو 60 سال کی عورت جا کے بیاہ دی۔ میرے دوستو یہ تو اپنی میں نے ایک لطیفہ سا پیش کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا خداعۃ،
دھوکے باز ہے. جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا آپ سے بھاگے گی، جتنا اس سے بھاگو گے یہ آپ کے قدموں میں آئے گی. اس کی مثال سائے کی ہے. سائے کے پیچھے بھاگو سایہ آپ سے بھاگتا ہے، سائے سے بھاگو سایہ تمہارے پیچھے آئے گا. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا، ایمان کی سطح، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی حقارت اتنی زیادہ معلوم ہوگی. اور اس کا مشاہدہ میں نے کیسے کیا کہ ایمان کی سطح بلند، دنیا کی حقارت اتنی ہی نیچے آئے گی. جب میں جہاز پہ بیٹھا اسلام آباد سے کراچی کے لیے تو میں بالکل کھڑکی کی طرف تھا، تو جہاز جیسے اوپر جا رہا تھا تو جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں تھوڑی سی بلندی پر جانے کے بعد وہ ساری ڈبیا ڈبیا سے نظر آ رہی تھی. نیچے بالکل ایسے لگتا ہے کہ اگر میں ہاتھ ایسے کر دوں تو شاید پورے کا پورا شہر الٹ جائے، یوں لگتا ہے. اس وقت میرے دل میں ایک احساس آیا، میں نے کہا سچ، ابھی تھوڑی سی فضا میں بلند ہوا، یہ چیزیں اتنی حقیر نظر آنے لگ گئیں، یہ اتنی معمولی نظر آنے لگ گئی. اگر ایمان کی سطح بھی اتنی ہی بلندی پہ چلا جائے تو یہ چیزیں اسی طرح حقیر نظر آئیں گی. قربان جاؤں، جس طرح قرآن نے سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا، اسی طرح صاحب قرآن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا. صحابہ کی محفل لگی ہے، نبی کریم آتے ہیں، ریت کے اوپر یہ مربع کھانا بناتے ہیں. چکبیلی خان والوں آج نقشہ بتا رہا ہوں، کاش یہاں وائٹ بورڈ ہوتا یا بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو نقشہ بنا دیتا. احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، نبی کریم نے یوں مربع کھانا بنایا، پھر اس کھانے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر ایک لکیر کھانے کے اندر سے باہر کی طرف کھینچی. صحابہ کرام حیران ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نقشہ بنا رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا او میرے صحابہ، یہ چار طرف سے جو لکیر ہے مربع خانہ، یہ انسان کی موت اجل ہے، یہ مدت نیٹا ہے. فرمایا یہ بیچ کی لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان ہے کہ اس کو موت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، باغ کہیں بھی نہیں سکتا. یا رسول اللہ یہ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کیا ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں کہ دنیا میں یہ رہیں گی. کبھی ایک تکلیف ایک سے بچا تو دوسری نے گھیر لیا، دوسری سے بچایا تو تیسری میں آئے گا. ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی اس دنیا میں ضروری ہے. اگر وہ بادشاہ ہے تو میرے خیال سے تو جتنی پریشانیاں بادشاہوں کو ہیں شاید ہی کسی کو ہوں. جی وہ زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس جتنا مال زیادہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہے. بادشاہ محل کی دوسری منزل پہ ہے، شراب چلی، میوزک چلا، شعر و شاعری چلی، گانا ہوا، لطیفے ہوئے، سارے چلے گئے. اب بادشاہ سلامت بیڈ پہ آ گیا. سنیے چکبیلی خان والو، بیڈ پہ آیا، بیوی بھی پاس ہے، یہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، نیند نہیں آ رہی. بیوی نے اس سے کہا کہ بادشاہ ایک بات تو بتا، تو کتنا بدبخت ہے، کتنا بدنصیب ہے، کتنے نرم بستر پہ کھایا بھی پیا بھی مزے بھی اڑائے، تجھے نیند نہیں، چین نہیں. دوسری منزل سے نیچے بادشاہ کے محل کے سامنے سڑک کے اوپر ریت کے اوپر مزدور مزدوریاں کر کے بے فکر سوئے ہوئے ہیں. نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، کسی نے اینٹ کا تکیہ رکھا ہوا ہے، کسی نے بازو رکھا ہوا ہے، کسی نے جوتے سر کے نیچے رکھے، بے فکر سوئے ہیں. یہ بیوی سے کہتا ہے
کل ان کو بھی نیند نہیں آئے گی، کل ان کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ بیوی غصے ہوگی، کل تو ان کو مارے گا، سزا دے گا؟ نہیں، میں سزا نہیں دوں گا، کل تو ادھر ہی سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا، نیند ان کو بھی نہیں آئے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کیوں نہیں آ رہی۔ کل ہو گئی۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہو گیا ہے کہ اب آپ بس کریں، لیکن میں نے ان سے معذرت کر کے پہلا وقت لیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ خیال ہے؟ اگلے دن بادشاہ نے شام ہونے سے پہلے ایک مزدور سے کہا یہ تھیلا لے جاؤ اشرفیوں کا، اور جہاں یہ مزدور لیٹا کرتے تھے نا اسی ریت مٹی میں دائیں بائیں پھینک کے آ جاؤ۔ سونے کی اشرفیاں ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، بچھا کے آ گئے۔ مزدور بیچارے تھکے ماندے آ کے جب سونے لگے تو دیکھتے ہیں کسی کو ایک اشرفی ہاتھ میں، کسی کو دوسری آ گئی، تو اب سونے کے بجائے مٹی میں اشرفیاں تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ پاگلوں کی طرح، کسی نے 20 اکٹھی کی، کسی نے 50، کسی نے 100 اکٹھی کی، سر کے نیچے رکھے اور سوتے ہیں۔ بادشاہ بیوی سے کہتا ہے ذرا دیکھنا ان کو۔ ہر 15-20 منٹ کے بعد وہ نیچے تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہے اشرفیاں ہیں یا نہیں ہیں، پھر لیٹتا ہے، پھر 10-15 منٹ گزرتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے اسے دیکھتا ہے، گنتا ہے، یار پوری ہیں یا ساتھ والا لے گیا۔ یہ حال ہے۔ بیوی نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا چند اشرفیاں پھینک کے آ گیا ہوں، یہ پوری رات نہیں سوئے، ان کو اتنا ملا ہے ان کی نیند نہیں، میری دولت کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے تو مجھے کیسے نیند آئے گی؟ جتنی یہ حقیر دنیا زیادہ، اتنی ہی پریشانی زیادہ ہے، مصیبت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کھانا بنایا، لکیر کھینچی، دائیں بائیں لکیریں کھینچی، یہ پریشانیاں ہیں، پھر ایک لکیر خانے کے اندر سے یوں باہر کھینچی۔ فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس انسان کی امید ہے، موت اس کو پہلے آ جانی ہے، امید اس کی اس اپنے نیٹے سے بھی بہت آگے کی گئی ہوئی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں نا رات کو تو ہم کہتے ہیں سن 2025 میں یہ کریں گے، پھر سن 35 میں یہ کریں گے، سن 40 میں یہ کریں گے، 100-150 سال آگے چلے جاتے ہیں اور صبح کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، کئیوں کو اٹھنا نصیب بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر میں سے ایک بڑی فکر یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے۔ کیا درست کر لے؟ عقیدہ درست کر لے۔ ایک دو بندے ہیں، مولانا صاحب ایک بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے حاجی صاحب، کافی معمر تھے، بہت سارے آپریشن ان کے ہو چکے تھے، ان کے دل کا آپریشن بھی ہونا تھا۔ تو بیٹے ان کے میرے پاس آئے کہ آپ ابا جی کو سمجھائیں کہ آپریشن نہ کروائیں، 10-15 دن جو ہیں بس ٹھیک گزار لیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کمزور ہیں، بس یہ ہے وہ ہے، ہم سارے گھر والے پریشان ہیں، ان کی عمر نہیں ہے دل کا آپریشن ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھا دیتا ہوں جب آپ کہتے ہیں۔ جب میں چلا گیا حاجی صاحب کے پاس بیٹھا، گفتگو ہوئی، میں نے کہا حاجی صاحب کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بس میں نے تو ارادہ کر لیا آپریشن کرواؤں گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں تو بطور جرگہ آیا ہوں، آپ کے یہ بیٹے کہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپریشن نہ کروائیں، مر جائیں گے، ایسے ہی ہم نہیں چاہتے۔ جب میں نے یہ بات کی، پتہ ہے بابا جی نے کیا کہے؟ 14 سبق روشن کر دیے۔ بابا جی آہستہ سے اٹھے اور غصے ہو گئے، کہتے ہیں یہ نکمے ہیں، کہتے ہیں مر جاؤ گے۔ بھائی میں کہتا ہوں اگر مر جاؤں گا اس سے بہتر موت اور کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے وضو کر لوں گا، نفل پڑھ لوں گا، توبہ کر لوں گا، بے ہوشی سے پہلے کلمہ پڑھ لوں گا، جی آپریشن سے پہلے سارا کچھ کلیئر کر جاؤں گا، مر گیا تو صاف ستھرا مر گیا تو اس سے اور بہتر کیا ہے؟ بچ گیا تو ٹھیک۔ ان کا دماغ خراب ہے۔ میں نے یہ بات کی، سنی،
میں نے ان سے کہا بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کا آپریشن کراؤ۔ وہ اٹھے کہنے لگے ہم آپ کو لے آئے۔ میں نے کہا بات اس کی عقیدے کی ہے، اور جب آپریشن کے لیے ان کو لے کر گئے تو کئی بوڑھوں کو دیکھا جو بیڈ سے بھاگ چکے تھے، اولاد ان کو آپریشن کے لیے لائے، وہ بھاگ چکے تھے، ہم نے نہیں مرنا۔ میرا دوست، اس کے لیے عقیدہ چاہیے۔ کیا عقیدہ توحید ہو تو بابا نے ایک لفظ کہا، نے کہا جی اللہ کا کرم ہے، پوری زندگی میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بدعت نہیں کی، کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ کہتا ہے مولانا صاحب اگے اللہ بھی ساڑھے نہ گزارا کر سی۔ میں نے کہا گزارا نہیں، ٹھیک ٹھاک، بات ہی یہ ہے جس کا خاتمہ توحید 100% خالص توحید پہ ہو گیا، وہ 100% خالص جنتی ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔